وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، یعنی کہ تمام فرشتوں سے کہا، اسجدوا، تم سجدہ کرو، لآدم، آدم کو۔ اس سے کیا پتا چلا آدم علیہ السلام کی فضیلت کا، کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کن کو حکم مل رہا ہے؟ فرشتوں کو کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ فسجدوا، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا۔ یہاں پہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سجدے سے مراد کون سا سجدہ ہے؟ کئی عرب مفسرین اور اردو میں تفسیر تحریر کرنے والے کئی ایک نے سجدو کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، انہیں حکم ملا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، وہ جھک گئے۔ انہیں حکم ملا آدم علیہ السلام کے لیے مسخر ہو جاؤ، وہ مسخر ہو گئے۔ انہیں حکم ملا آدم علیہ السلام کے تابع بن جاؤ، وہ آدم علیہ السلام کے تابع بن گئے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ وضع الجبہۃ علی الارض۔ سجدے کا حقیقی معنی کیا ہے؟ پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، اور یہاں پہ یہی سجدہ مراد ہے۔ شریعت جب سجدے کا حکم دیتی ہے تو سجدے سے مراد وہی سجدہ ہوتا ہے جو شریعت میں مراد ہوتا ہے، اور شریعت میں مراد وہ سجدہ ہوتا ہے جس میں پیشانی کہاں رکھی جاتی ہے؟ زمین پہ رکھی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ سجدے سے مراد پیشانی کو زمین پہ رکھنا ہے، حقیقی سجدہ ہے، اس کی تعویل کرنا درست نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ کون سا سجدہ تھا، یعنی کہ عبادت کا سجدہ تھا یا تعظیمی سجدہ تھا، احترام والا سجدہ تھا، ادب والا سجدہ تھا؟ تو کیا جواب ہے جی اس سوال کا؟ کہ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ اسی کے لیے ہوگا جو معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ عبادت کا سجدہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا۔ تو پھر یہ کون سا سجدہ ہے؟ تعظیمی سجدہ۔ اور تعظیمی سجدہ امت محمدیہ سے پہلے جائز تھا۔ اس کی ایک مثال یہ آیت ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اس کی دوسری مثال سورہ یوسف، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ جب یوسف علیہ السلام کے والدین ان کے پاس مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو عرش پہ بلند کیا، اپنے ساتھ عرش پہ بٹھایا۔ عام لوگ نیچے بیٹھے تھے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ عرش پہ بٹھایا، اور پھر وہاں پہ یوسف علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے والدین نے، بھائیوں نے اور دیگر لوگوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ وہاں پہ بھی کئی لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ یوسف علیہ السلام کی تابع داری کا اعلان کر دیا، ان کے سامنے جھک گئے، انہیں بڑا مان لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، ان کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تو اس لیے وہاں پہ بھی جو سجدہ ہوا ہے کون سا سجدہ ہے؟ تعظیمی، اور یہاں پہ بھی جو سجدہ مذکور ہے وہ کون سا ہے؟ تعظیمی۔ اب سوال پیدا یہ ہوگا کہ کیا تعظیمی سجدہ آج بھی جائز ہے؟ کیا آج ہم اپنے کسی بڑے عالم دین کو، اپنے والد صاحب کو تعظیمی سجدہ کر سکتے ہیں؟ احترام کا سجدہ کر سکتے ہیں؟ ادب کا سجدہ کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، ہماری امت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار پایا۔ کیوں؟ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کی باری آئی تو وہ راستے بند کر دیے گئے جو شرک کا ذریعہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے۔ اس زمانے میں شام کن کا ملک تھا؟ کافروں کا ملک تھا۔ تو وہاں پہ دیکھا کہ وہاں کے پادری اور وہاں کے سردار، ان کی بہت عزت کی جاتی ہے اور وہاں کے لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں۔
جناب معاذ بن جبل یہ منظر دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ان کو سجدہ ہو سکتا ہے جبکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے برتر ہیں، تو آپ کو سجدہ ہونا چاہیے۔ معاذ بن جبل نے عہد کر لیا کہ جب میں آپ کے پاس جاؤں گا تو آپ کو کیا کروں گا؟ سجدہ کروں گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کافر لوگوں میں رہے تو ان سے متاثر ہوتا ہے، ان کا ماحول انسان پہ اثر ڈالتا ہے، اور اس سے پتا چلا کہ انسان کو اچھی سوسائٹی میں رہنا چاہیے، مسلمان ممالک میں رہنا چاہیے، ایسے محلے میں رہنا چاہیے جہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہوں، توحید والے لوگ رہتے ہوں، اپنی رہائش وہاں پہ رکھنی چاہیے جہاں آپ کے دائیں بائیں توحیدی لوگ ہوں، نماز پڑھنے والے لوگ ہوں۔ معاذ بن جبل آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور سجدے میں پڑ گئے۔ آپ نے کہا ما ھذا یا معاذ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں شام میں گیا، ان کو دیکھا، اپنے بڑوں کو، اپنے پادریوں کو اور اپنے سرداروں کو، اپنے چودھریوں کو، وہ تو سجدے کرتے ہیں، تو میں نے عہد کیا تھا کہ میں آپ کو سجدہ کروں گا۔ تو تب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، کسی بشر کے لیے دوسرے بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے کس کو؟ اپنے خاوند کو۔ کیوں؟ کیونکہ خاوند کے عورت پہ حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہماری امت میں تعظیمی سجدہ جائز ہے کہ حرام ہے، ممنوع ہے؟ حرام ہے اور ممنوع ہے۔ اس لیے تعظیمی سجدہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے، اور جو سجدہ آدم علیہ السلام کو کیا گیا ہے وہ کون سا ہے؟ تعظیمی سجدہ ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ اللہ کے کہنے پہ۔ تو جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ تعظیمی سجدہ تھا، لیکن وہ سجدہ اللہ کی عبادت تھا، اللہ کا حکم مان لیا، وہ اللہ کی کیا ٹھہری؟ عبادت۔ اور آدم علیہ السلام کے لیے وہ سجدہ کیا ہوا؟ تعظیمی سجدہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، یعنی کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔